वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की मौजूदा मजमूई सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात को अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है, वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। खुशी की बात यह है कि इस ऑपरेशन में, जो कि एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई डेथ नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, खुसूसन जो पुलिस है वहाँ पर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कच्चे के डाकों के लिए अब कोई जाए पनाह नहीं। राजनपुर का इलाका 100% क्लियर हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला इजलास से खिताब। कहा कि सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ने हमारा भरपूर साथ दिया। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। अवाम के जान और माल की हिफाजत में कोई कसर उठा ना रखेंगे। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CDD पंजाब इन एक्शन। एक माह के दौरान 286 ऑपरेशन किए। तर्जुमान के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 26 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। लाहौर से 1, सरगोदा से 4 दहशतगर्द पकड़े गए। दहशतगर्दों का ताल्लुक इलाका गैर से है। आलू के काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के आज़ाले और मुनाफे में इजाफे के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। मरियम नवाज के ख़त में आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। NLC के ज़रिए आलू की बरामदात में तेज़ी लाने की दरख्वास्त। is when we ensure there's enforcement and compliance. जो सेल्स टैक्स में लीकेज है, थेफ्ट है, और उसको और मैं कुछ नहीं कह सकता, चोरी एंड करप्शन है, जब तक वो ना रोकी जाए और उससे हम रेवेन्यूज ना लें, बिकॉज एट 9% टैक्स टू GDP ये मुल्क नहीं चल सकता। FPCCI में पाकिस्तान की माशी तरक्की और इस्तेहकाम पर अहम कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत और इंडस्ट्री की बेहतरी का अज़म दोहराया। सदर FPCCI आतिफ इकराम ने शरह सूद में कमी और कर्ज़ों की अदायगी को बड़ी कामयाबी करार दिया। साबिक सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने माशी निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। सकाफती रंगों की बहार एप्सप ओलंपियाड 2026 का इनेकाद। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में मेगा इवेंट की धूम। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान और डायरेक्टर मार्केटिंग सुपीरियर ग्रुप चौधरी हमजा रहमान की शिरकत। पाकिस्तान की तारीख के पहले मुनफरिद एप्सप ओलंपियाड 2026 बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी के मैदान में खिलाड़ियों का टकराव। मेगा इवेंट में तलबा ने चारों सूबों की नुमाइंदगी की। टाइटल जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। आज के दिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पंजाबी, बलोची, सिंधी और पुश्तो बोलें और एक दूसरे को कहें तुंजो नालो छाए। एक दूसरे से पंजाबी में बोलें और तेरा की हाल चाल है और तुसी ठीक हो। आज के दिन आप बर्गर बोतल के साथ साग खाएं, मकई की रोटी खाएं, चाटी की लस्सी पिएं, जलेबी खाएं, बलोची संजी खाएं। हम पंजाबी, बलोची, पठान या सिंधी नहीं, बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान कल्चरल म्यूजिक में जो कशिश है वो इंग्लिश रैप में नहीं। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एप्सप ओलंपियाड से खिताब। कहा कि हम देसी खानों, लस्सी, मक्खन, साग और मकई रोटी से प्यार करते हैं। 45 यूनिवर्सिटीज़ के 5000 खिलाड़ियों ने मैदान सजा दिया। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ चेयरमैन एप्स को
جن کا یہ ویژن تھا اور جن کی یہ سوچ تھی کہ ہم تمام یونیورسٹیز مل کے کیسے ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، تو یہ ایک ایپسپ اولمپیاڈ صرف ایک ایپسپ اولمپیاڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شو کیس ہے کہ کیسے پیس، ہارمنی اور آپس میں مل کے کیسے کام کیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین ایپسا پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان کا ویژن قومی ترقی کے لیے ایک مثبت اور دور اندیش اقدام ہے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا، ایسے ویژن ہی قوموں کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ اگر ہم مل کر کام کریں گے تو پاکستان کو معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پچھلے 35 سال سے جو سفر ہے، اس کا کریڈٹ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان صاحب، ان کے ویژن کو جاتا ہے، ان کی سوچ کو جاتا ہے، وہ کیسے پاکستان کا اصل چہرہ دنیا کو، پاکستانیوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ کس طرح ہماری نوجوان یوتھ جو ہے ان کے اندر، جو ہمارے محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ان کے اندر ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے اور کلیکٹیونیس بھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب کچھ آپ لوگ دکھا رہے ہیں اور یہ پاکستان، اصل پاکستان سب کو نظر آ رہا ہے۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ چوہدری عبدالخالق نے سپیریئر اولمپیاڈ کا کریڈٹ چیئرمین ایپسا پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان کو دے دیا۔ پچھلے سال کے سفر کا کریڈٹ چیئرمین ایپسپ کو جاتا ہے۔ چیئرمین ایپسپ نے پاکستان کا اصل چہرہ پاکستانیوں اور دنیا کو دکھایا۔ اصل پاکستان سب کو نظر آ رہا ہے۔ چیئرمین صاحب کا ویژن جو ہے، جو سپیریئر سے نکلا، وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں اور پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں جا کے گونجا ہے اور ساروں کے دل پہ لگا ہے کہ ٹوگیدر وی آلویز اچیو مور۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ سپیریئر گروپ چوہدری حمزہ رحمان نے ایپسپ اولمپیاڈ کے کامیاب انعقاد کا کریڈٹ ایپسپ کی پوری ٹیم کو دے دیا۔ چوہدری حمزہ رحمان نے کہا، چیئرمین ایپسپ کا ویژن تمام یونیورسٹیز میں گونج رہا ہے۔ یہ کامیابی اجتماعی محنت، مؤثر منصوبہ بندی اور مضبوط قیادت کا نتیجہ ہے۔ پنجاب دی طاقت کتاباں وچ نہیں، کلائیاں وچ وسدی ہے۔ یہ مٹی گواہ ہے، طاقت دا مطلب ظلم نہیں، حوصلہ ہے۔ کبڈی خاک دا امتحان بھی ہے، ایوان دا بھی ہے۔ ایپسپ اولمپیاڈ 2026 میں پنجابی میلے کی جھلک، طلبہ نے بھنگڑے کا تڑکا لگا کر شرکا کا جوش گرمایا۔ ہزاروں برس کے تجربات پیش کرتی انمول ثقافت، صوفیانہ ادب و تاریخ کا گہوارہ۔ ایپسپ اولمپیاڈ 2026 میں طلبہ نے شہری جدت کا شاہکار صوبہ سندھ کی نمائندگی کی۔ بلوچستان کے سپوت بہادر جنرل محمد بن قاسم طلبہ نے محمد بن قاسم کے عدل، بہادری اور نظم و ضبط کی مثال پیش کی۔ جہاں پہاڑ باتیں کرتے ہیں، جہاں دریا دھن بناتے ہیں، جہاں مہمان رحمت سمجھے جاتے ہیں، جہاں انسان اپنی زمین سے نہیں اپنی روایت سے پہچانا جاتا ہے، گلگتی ثقافت کی بنیاد محبت اور انسانیت پر قائم ہے۔ ایپسپ اولمپیاڈ 2026 میں گلگتی روایتی رقص نے شرکا کی توجہ سمیٹ لی۔ واٹر اسٹیڈیم میں رنگا رنگ ایپسپ اولمپیاڈ 2026 طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں خوب انجوائے کیا، پڑھائی کے ساتھ اسی طرح کے ایونٹس فریش کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ بلوچی سندھی سارے ہمارے ہی کلچر ہے تو ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو سپیریئر یونیورسٹی فار دیٹ۔ پہلی ایکٹیویٹی تھی ہماری، بہت اچھا لگ رہا ہے، کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کے بعد بہت اچھا بھی لگ رہا ہے۔ صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر سے عالمی ادارہ صحت کے گلوبل ہیپاٹائٹس مشن کے وفد کی ملاقات کی گئی۔ مشن کے آغاز و مقاصد کے بارے بریفنگ دی گئی۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ حکومت صوبے سے ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 40 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کی توقع ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ لائٹ ڈیزل آئل 7 روپے 5 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ ملک بھر میں یکم رمضان المبارک 19 فروری بروز جمعرات کو ہونے کا امکان۔ اسپارکو نے چاند کی متوقع رویت کی سائنسی پیش گوئی کر دی۔
ترجمان کے مطابق نیا چاند 17 فروری کو شام 5:01 پر پیدا ہوگا۔ 18 فروری کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 25 گھنٹے 48 منٹ ہوگی۔ نظر آنے کے قوی امکانات۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز کی ہدایت پر مقررہ نرخ نامے پر عمل درآمد جاری۔ بیسن اور دال چنا کی قیمتوں میں پچھلے سال کی نسبت 69 روپے فی کلو کی نمایاں کمی۔ ٹماٹر سپلائی سندھ سے بہتر ہونے پر قیمتوں میں مزید کمی کی توقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کے دعوے پر سماعت عدالت نے پیمرا کے گواہان کو طلب کرتے ہوئے 26 فروری تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ پی آئی ٹی اسلام آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک سٹی عدنان اپنا ریکارڈ بیان کروائیں گے۔ ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے اس پر سماعت کی ہے۔ مین ہول میں گر کر ہلاکتوں اور زخم کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ موقف اختیار کیا کہ کھلے مین ہولز اور نالوں سے شہریوں کی جانوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ جنوری میں 7 حادثات، 4 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مسافروں کے لیے سروس اور رویے مزید بہتر بنانے کا مشن، ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کی خصوصی ٹریننگ، میٹروز، اسپیڈو اور الیکٹرک بسوں کے ڈرائیورز کے لیے ورکشاپس۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا مسافروں سے بدسلوکی کرنے والے ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم۔ پنجاب بار کونسل کا بار ایسوسی ایشنز کو وکلا ویلفیئر اکاؤنٹ کھولنے کا حکم۔ صوبہ بھر کی تمام بار ایسوسی ایشنز کے صدور اور سیکرٹریز کو مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ مراسلے کے مطابق بار کے صدور اور سیکرٹری مشترکہ وکلا ویلفیئر اکاؤنٹ کھلوائیں، اپنی بارز کے موجودہ اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی فراہم کریں۔ سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت اجلاس سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ بلال صدیق میانہ نے کہا کہ رمضان کے دوران مذہبی مقامات، تجارتی مراکز اور اہم تنصیبات کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ کرپشن، اختیارات سے تجاوز اور سائلین سے بدسلوکی پر محکمانہ کارروائی ہوگی۔ جناح کالونی سمن آباد کا تعمیراتی کام تاخیر کا شکار، راہگیروں کو مشکلات، ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کئی ماہ گزر گئے لیکن کام پورا نہ ہو سکا۔ آمد و رفت میں شدید دشواری ہے۔ گرد و غبار کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی زیر صدارت ایل ڈی اے کی لیگل ونگ کا اجلاس، مختلف عدالتوں میں زیر التوا کیسز اور لیگل ونگ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا لیگل کیسز میں متعلقہ اجلاس باقاعدگی سے بلانے کی ہدایت، کہا کہ ایل ڈی اے کے لاء افسران اپنے اپنے کیسز کا یومیہ بنیادوں پر جائزہ لیں۔